بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 2020 کے متعلق کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین، ایک دن رہ گیا ہے ہمارے پاس، کل انشاءاللہ 2020 کا اختتام ہونے والا ہے۔ میں اپنے ناظرین کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ آیا 2019 کے اختتام پر جن جن چیزوں کا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 2020 میں ہم یہ کام کریں گے، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو یا دنیاوی حوالے سے ہو، تو میرا ان سب سے یہ ایک سوال ہے کہ آیا 2019 میں جو ہم نے ارادے کیے تھے تو کیا ہم 2020 میں ان تمام ارادوں پر پورے اتر آئے ہیں یا نہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ 2020 میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ یہ 2020 دنیائے تاریخ کا سب سے خطرناک سال ثابت ہوا ہے روئے زمین پر۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے ہے 2020 میں ہم سے کتنے بڑے بڑے علماء جدا ہو گئے۔ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی ظرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے بڑے بڑے علماء، اور مولانا ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء، اور کرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی علماء تھے جن کا 2020 میں انتقال ہوا۔ معزز سامعین، ایک عالم کا مر جانا گویا پوری انسانیت کا مر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، علم کیسے اڑ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم پھیلانے والے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، 2020 بہت ہی مشکل ترین سال ثابت ہوا ہے، اور اس میں ہم سے کتنے بڑے بڑے علماء جدا ہو گئے، اور حال ہی میں پوری دنیا پر جو ایک وبائی مرض جو پھیلا کرونا وائرس، وہ بھی 2020 میں ہی اس نے وجود پایا۔ معزز سامعین، میرا ایک سوال ہے اپنے ناظرین سے، بڑے ہی درد دل سے، کہ 2020 میں ہم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا گناہ ہوں گے جس کو اللہ کے سوا کوئی اور کرۂ ارض پر نہیں جانتا۔ اب 2021 کا شروعات ہونے والی ہے، تو معزز سامعین، میری ان تمام نوجوانوں سے یہ دردمندہ اپیل ہے کہ خدا را 2020 جیسے گزرا سو گزرا، مزہ ما مزہ، گزر گیا سو گزر گیا۔ اب ہم آئندہ آنے والے سال کا کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں؟ آیا ناچ گانے کے ذریعے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کے ذریعے، یا نفلوں کے ذریعے؟ معزز سامعین، قرب قیامت کے اتوار پر ہم جا رہے ہیں، اور ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہو چکا ہے، اور ہم مرنے کے ایک سال اور قریب ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی سال گزرتے جا رہے ہیں، ویسے ہی ویسے ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ سوچ رکھا ہوگا کہ 31 تاریخ رات کے 12 بجے ہم نے خوشی منانی ہے۔ کس بات کی خوشی ہوگی؟ وہ سال کا اختتام ہوگا۔ تو میں ان تمام لوگوں سے یہ
گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی خوشی تو منا رہے ہیں، سال کے اختتام پر فائرنگ کے ذریعے کسی بھی حوالے سے ہو وہ، آپ کی ایک خوشی کسی انسان کی جان لے سکتی ہے۔ جیسے ہی فائرنگ ہوتی ہے خوشی میں کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس کا انجام آپ کو پتہ ہے، وہ گولی جب دوبارہ زمین پر آتی ہے کسی نہ کسی کے چھت پر گرتی ہے، کسی انسان کو لگ سکتی ہے، اور آپ کی خوشی کے وجہ سے وہ انسان غم میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 2020 کا اختتام ہونے والا ہے، اس کا اختتام آپ ایسے کریں کہ فرشتے یہ لکھ سکیں کہ ہاں بھائی 2020 کے اختتام پر اس انسان نے 2020 کا جو اختتام کیا ہے وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے کیا ہے، نفل کے ذریعے کیا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے شیئر کروں گا کہ 2021 کا جب آپ استقبال کریں تو وہ اس انداز سے ہو کہ فرشتے سال کے شروع ہی میں آپ کے لیے اچھے الفاظ میں آپ کو لکھا جائے کہ فلاں بن فلاں نے 2021 کے شروعات میں یہ نیک کام کیے۔ تو جب ہمارا سال کا ابتدا صحیح انداز میں ہوگا، نیکی کے ساتھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے 100% امید ہے کہ ہمارا سال کا اختتام بھی صحیح انداز میں ہوگا۔ تو میں آخر میں اپنے ناظرین کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، آیا اسلامی جتنے بھی مذاہب ہیں، آیا ان میں آخر میں سال کے اختتام پر فائرنگ کرنا، خوشی منانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ خوشی تو آپ اس طرح منا سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ 2020 اللہ تعالیٰ نے خیر و خیریت سے گزار دیا، اب 2021 کی فکر کریں ہم کہ جو کام ہم نے 2020 میں کیے ہیں غلط کام، وہ کام ہم نے 2021 میں نہیں کرنے، اور جن نیک کاموں کو ہم نے 2020 میں کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مزید استقامت کی ہم دعا کریں کہ یا اللہ آپ نے مجھے عمرے کی شہادت حاصل کرنے کی توفیق دی 2020 میں، یا اللہ 2021 میں مجھے حج کی بھی سعادت نصیب فرما، اور 2020 میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں یا اللہ میری توبہ ہے، 2021 میں ان گناہوں سے مجھے محفوظ فرما۔ انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیتا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز و موجوں سے وہ لوگ گھبرایا نہیں کرتے۔ آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں ہموار کر دے گا۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ 2021 کا استقبال ہم نیکی سے کریں، اللہ کے کلام سے کریں، اور جتنا ہو سکے ہم لوگوں پر خرچ کریں، بلا فضول میں ہم فائرنگ کریں اور پٹاخے پھوڑیں جس میں وقت کی بھی ضیاع ہو اور پیسوں کا بھی ضیاع ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم کسی نیک کام میں صرف کر دیں، کسی نیک کام میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔